شروع ہونے والی تھی جنگ، ان کو اطلاع ملی ہے یہاں سے نکلے، یہ ان کے ہاتھ آ گئے، مکے میں جو لوگ دشمن تھے کفار مکہ ان کے ہاتھ آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو دو ہیں اور اکیلے، ہم تو ذرا مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ بہرحال کچھ انہوں نے کنونس کیا، انہوں نے بہت وعدے لیے کہ مدینے ہی جانا، کہا کہ ہاں ہم مطلب دو تھوڑی، اب تو فوج کے ساتھ کہیں تھوڑی گئے کسی جگہ، انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ جب وہ نظروں سے اجل ہوئے تو پھر واقعی وہیں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم آ گئے جنگ میں شرکت کرنے کے لیے، وہاں بیچ میں ان سے ہم ان کو ڈاج دے کر آئے، تو کہا تم نے وعدہ کیا تھا کہ مدینے واپس جاؤ گے، کہا واپس جاؤ۔ اس وقت ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے، اور ایک دشمنوں سے وعدہ کیا ہے، ان کا وعدہ کیا تھا تم واپس جاؤ، تم اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، تم نے وعدہ کر لیا تھا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ سوال کرتے ہیں یا کریں گے کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ پورا کب ہوگا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 48 1048 سے آج کا درس ہو رہا ہے شروع۔ اس سے کس وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ربط ہے اس کا پچھلے درس سے، تو اس لیے پچھلی یہ بات جہاں سے یہ وعدے کی ہے اسے پچھلی دو آیات سے سن لیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ۔ جو وعدے ہم نے ان سے کیے ہیں ان کے متعلق پچھلی دفعہ بہت تفصیل سے میں نے درس میں آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ آج کے دور کے لیے اور آپ کے سامنے جو وعدے ہیں، اور وعدے ہونے کا مطلب ہوتا ہے کوئی جیسے وعدے کا دن، کوئی خاص فیصلے کا دن، وعدے پورے ہونے کے دن، جہاں انجام سامنے آتے ہیں اچھے اور برے۔ تو اگر ہم تمہیں ان میں سے بعض دکھا بھی دیں جو وعدے ہم نے ان سے کیے، اور چاہے ہم تمہیں وفات دے دیں، واپسی تو تمہاری ہماری ہی طرف ہے، لوٹ کر تو تمہیں ہماری طرف ہی آنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری زندگی کے سامنے وہ پورا نہ ہو۔ میں نے پچھلی مرتبہ اس کی تفصیل بتائی تھی، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف تو آنا ہی ہے سب کو۔ تو اس کے دونوں مفہوم ہیں، ایک یہ کہ ان سب کو ہمارے قانون کا سامنا تو کرنا ہی ہے، اور دوسرا یہ مفہوم ہے کہ زندگی تمہاری ختم تھوڑی ہو جائے گی، یہ حسرت کہ ہمارے سامنے پورا نہیں ہوا۔ مومن کا تو ایمان ہے کہ زندگی جاری رہتی ہے، یہاں پر مادی فزیکل ورلڈ میں نہیں رہے، مشاہدہ تو ہر چیز کا کریں گے، ان تک سب کچھ پہنچے گا۔ ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، اور اس کے بعد پھر اللہ گواہ ہوگا، یعنی اللہ ان کے وہ کیا کرتے رہے ہیں، تمہارے نہیں ہونے سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ سب اللہ کے علم میں ہوگا۔ اور پھر سے اگلی آیت وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، لیکن وعدوں کے لیے ایک ضابطہ قانون ہے، جو کچھ بھی اللہ کے وعدے ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد کے لیے، اس دنیا میں جو نظام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے آئندہ دور کے لیے، جو آنے والا دور تھا، ان سب کے لیے قانون ہے، کسی کی تمناؤں سے اس میں کچھ نہیں ہوتا، یہ آرزوؤں سے کوئی تعلق اس بات کا نہیں کہ بہت کام کیا، بڑی تمنا تھی کہ ہم خود دیکھ لیتے۔ یہ تمنائیں جیسے کہ بیٹی کے یا بیٹے کی گود ہری ہوتے ہوئے بھی ہم دیکھ لیتے جیسے دادا دادیوں کی ہوتی، یہاں تمناؤں سے نہیں ہوتا کچھ، آرزوؤں سے۔ یہ اللہ کے قانون ہے، اور قانون کیا ہے بتایا کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے، ایک پیغام بر ہوتا ہے، پیغام پہنچانے والا۔ یہ رسول کو لٹرل میننگ لفظی معنوں میں لیجیے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد وہ کار رسالت باقی ہے قیامت تک، اور رسالت، فریض رسالت یا کار رسالت کی ذمہ داری وہ دے گئے امت کو۔ ان کا کام تھا پیغام کو پہنچانا، جگہ جگہ قرآن میں کہا ہے کہ تمہارا کام پہنچانا ہے، سر حجت پوری کر دینا۔ تو ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے، ہر دور کے اندر پھر جو امتیں ہوں گی ان تک پیغام پہنچانے والا کوئی ہو، یہ ہے پہلا اصول۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب رسول آ جاتا ہے تو آ جانے کا مطلب یہی نہیں کہ اس نے کوئی دعویٰ کر دیا ہے یا کسی جگہ کہیں نام لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی ہیں،
رسول تو وہی جو رسالت کی ذمہ داری پوری کرے، کار رسالت انجام دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول تو وہ ہوں گے جو ان کے پیغام کو ڈیلیور کرنے والے ہوں. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، تو قانون یہ پہلا یہ کہ پہلے تو یہ کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہونا ضروری ہے اس وعدے کی تکمیل کے لیے. اور جب ان کا رسول ان کے پاس آ جاتا ہے، یعنی حجت پوری ہو جاتی ہے پیغام پہنچانے کی، قُضِیَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جاتا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، زیادتی ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ بھی نہیں ہوگا جنہیں سزائیں ملیں گی، ان کے ساتھ بھی نہیں ہوگا جو ذرا سا بھی ناانصافی نہیں ہوگی جنہیں انعام دیے جائیں گے. فیصلے پھر فائنل کر دیے جاتے ہیں پیغام کی حجت پوری ہونے کے بعد. یہ ہے اصول، اس میں تمہاری تمناؤں کا دخل نہیں ہے. اس کے بعد پھر نظام بدل جاتا ہے، پھر اللہ کا قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. یعنی اب فیصلوں کا وقت آ گیا، تمہیں جو کام کرنا تھا کر چکے اگر کیا ہے تو. اور کام کیا تھا؟ یہ نہیں کہ ہم کوشش کر رہے تھے، پیغام ڈیلیور ہو چکا تھا یا نہیں ہو چکا تھا، حجت پوری ہو گئی تھی یا نہیں ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر فیصلے کا وقت آتا ہے اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب اس کے بعد آئیے پھر یہ آیت آج کے درس کی. ان آیات کے بعد پھر یہ پوچھیں گے وہ جس وعدے کی بات کر رہے ہیں وہ کب ہوگا؟ تو ابھی تو ایک لا بتایا تھا، قانون گزرا، اس کے بعد بھی یہ سوال ہے کہ یہ کب پیش آئے گا. یہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. کہا ایک جواب تو یہ دے دو، اس نظام پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں اپنی زندگی و موت تو الگ بات، اپنے لیے اپنے نفع نقصان کا مالک بھی خود نہیں ہوں میں جو مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جو اللہ کی مشیت ہو. میں خود اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں اپنے لیے. تو تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو، میں تو تمہیں اللہ کا قانون بتا رہا ہوں، وہ لا بتا رہا ہوں جس کے تحت سب کچھ ہوتا ہے. اچھا اور تفصیل سن لو جب سوال کرتے ہو تو. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اس سے پہلے کیا کہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اس سے پچھلی آیت میں تھا نا 10:47 میں. ہر امت کے لیے ایک رسول کا ہونا ضروری ہے ان کے فیصلے ہو جانے کے لیے. اور اب پھر سوال اگر جاری ہے تو پھر یہ بتایا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کا ایک اینڈ آتا ہے، ایک انجام کا ایک وقت ہوتا ہے. اس کے لیے ایک اجل کہتے ہیں مدت کو، میعاد، یہاں تک جائے گی. تو یہ ہر امت کے لیے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا بھی قانون ہے الگ، کہاں تک جائے گی وہ قانون کے مطابق ہوگا، ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اجل مدت اور قانون اس کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں اردو میں موت کے لیے استعمال ہونے لگا ہے. لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک اجل ہے. تو اب ایک بتایا اس سے پہلے قانون لِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول کا پہنچنا ضروری ہے. اس امت کا تب ہوگا حساب کتاب، پیغامبر پیغام پہنچا کر حجت پوری کرنے والا وہاں پہنچے. پھر دوسرا اصول یہ بتایا کہ ہر امت کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اجل جسے اردو میں موت بھی کہتے ہیں. تو اصل اس کا مطلب ہے یہ ایک ٹائم اسپین، وقت کی مدت، ایک میعاد طے ہے. اس کا بھی قانون ہے کہ کتنا طے ہے. یہ دوسری جگہ دیکھیے اسے لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، کہ ہر وہ جو مدت یا میعاد یا ٹائم اسپین ہے اس کے لیے بھی اللہ کا ایک مقرر کیا ہوا ضابطہ ہے اس کے پاس، ہر مدت کا کہ کب ختم ہوگی. اس ضابطے کے، اس قانون اور اس لا، اس رول کے مطابق ہوگا جو کچھ ہوگا. اس کے مدت ختم ہوگی اور اس میں یہ چیز شامل ہے، پہلے بتایا کہ وہاں کوئی رسول آ جائے اور حجت جو ہے وہ دعوت کی پوری کر دے. یمحو اللہ، اسی سیریز کے اندر سورہ رات کی آیت 39، یمحو اللہ ما یشاء یثبت، تو پھر اللہ کی مشیت جس کے لیے ہوتی ہے وہ اسے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے باقی چھوڑ رکھتا ہے، قائم کر دیتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، ان سب کے لیے ام الکتاب، سارے قانونوں کا ایک قانون، سینٹرل لا جو گورن ہو رہا ہے ام الکتاب، وہ اس کے پاس ہے. یعنی وہ جو
جتنے لا یہاں الگ الگ ہیں ان سارے لاز کو گورن کرنے والا لا جو ہے وہ اس کے اپنے پاس ہے. اس لا کے مطابق یہ ہوتا ہے کون ختم ہوگا کون باقی رہے گا. اس کے بعد دیکھیے فوراً کیا آیت آ رہی ہے. یہ سورہ ہمارے اس درس کی نہیں ہے جو ہم کر رہے تھے. یہ آیت میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے حوالے میں دی, سورہ نمبر 13 کی اگلی آیت. دیکھیے وہی الفاظ آ گئے جو یہ اجل اور مدت کے بعد اسے سمجھانے کے بعد اما نرینک بعض الذی نعدہم, اب چاہے ہم تمہیں دکھا دیں اس میں سے جو وعدے ہم نے کیے ہیں کچھ حصہ تمہاری زندگی کے اندر, او نتوفینک, اور چاہے تمہیں اٹھا لیں وفات دے دیں. اگلا یہاں تک کا حصہ وہی ہے جو ابھی آیت نمبر 48 میں آیا تھا سورہ یونس کی 10:48 میں. پھر یہ آگے کا حصہ ذرا سا تشریح یا اس کے حساب سے بدلا ہوا ہے آیت میں. یہاں ایک ڈفرینٹ تفصیل ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تمہارا کام تو ڈیلیور کرنا ہے, پہنچانا ہے. تمہیں اس بات سے کیا مطلب کہ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. ایک انسان کی تمنا ہے دل میں پیدا ہوتی ہے, لیکن اگر سب کچھ کیا اور اس کے بعد تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور وہ ساری شرائط پوری نہیں ہوئی, وہ سارے حالات نہیں آئے, تو تمہیں اس بات سے کیا غرض کہ تم نہیں رہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تمہارا کام جو تھا اسے پورا کر دو, تمہارا کام تو پہنچانا تھا. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ, حساب کی ذمہ داری ہماری ہے, اسے کیوں پوچھتے ہو کہ وہ حساب کب پورا ہوگا کیسے ہوگا. تمہارا کام پہنچانا ہے, حساب لینا ہمارا کام ہے, وہ ہوگا. اس سے پہلے کہا تھا نا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, اور جب ان کی مدت ہو جاتی ہے پوری کسی امت کی, یہ کہا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر امت کی ایک کا وقت ہے جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے. پوری ہو جاتی کا مطلب اسی قانون کے مطابق اب اس جگہ آنے کے بعد اب اس سے آگے پھر نہیں چلنا ہے انہیں. مثلا اگر حجت پوری ہو جائے پھر اللہ کا حساب کا وقت آ گیا تو پھر اس سے آگے نہیں چلنا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, پھر ایک مومنٹ کی بھی دیر نہیں ہوتی, تاخیر نہیں ہوتی. تم یہ پوچھتے تھے کب ہوگا وعدہ پورا, بات وہاں سے چلی تھی. تو جب ان کی مدت پوری ہو جائے کسی امت کی, وہ تب پوری ہوتی ہے جب ان کے پاس رسول پہنچ جائے اور ان کے اوپر دعوت کی حجت پوری ہو جائے. جب یہ ہو جائے تو ان کی اجل یا ان کا مومنٹ اب ہو گیا پورا, ان کا لمحہ آ گیا. تو پھر فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, اب پھر تاخیر یا ڈیلے ایک ساتھ ایک مومنٹ کبھی پھر اس کے بعد نہیں ہوتا, نہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کبھی. تمہاری آرزوؤں کے لیے ہم جلدی نہیں کر سکتے. تمہیں لا بتا دیا, قانون بتا دیا جو اللہ کا ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ. اور یہ سوال وہ بھی کرتے ہیں نا, وہ کریں گے جو یہ سمجھ رہے ہیں دھمکا رہے ہو ہمیں, یا جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ راستے پر آ جاؤ نہیں تو نہیں بچو گے. ان سے کہو کہ أَرَأَيْتُمْ, کبھی یہ سوچا تم نے کس چیز کی جلدی مانگ رہے ہو. یعنی جلدی کسی پرائز اناؤنسمنٹ ہونے والا ہے, کس دن ہوگا, رزلٹ آنے والا ہے اور اچھی توقع ہے کب آئے گا. اور جنہیں یقینی معلوم ہے لڑکنے جانے ہیں وہ روز کہاں انتظار کرتے ہیں کب آئے گا. وہ روز جا کے لسٹ نہیں دیکھتے, منہ چھپائے پھرتے ہیں. یہ تو جن کو معلوم ہے کہ وہ کسی جگہ آگے آ رہے ہیں یقینی, ان کو طرح ہوتا ہے کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہوئی, دیکھے پاس ہو گئے نہیں ہو گئے. جو ٹاپرز ہوتے ہیں اوپر ان کا دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے, پاس تو یقیناً ہوں گے, کیا پوزیشن آئی, وہ روز چیک کر رہے ہوتے ہیں کب آئے گا رزلٹ. اور جنہیں یہ یقینی معلوم ہو کہ انہوں نے سرے سے کچھ کیا ہی نہیں ہے, کسی قابل ہی نہیں تھے, وہ کیا کس بات کے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں. ان سے کہو کہ ان اتاکم عذابہ بیاتن و نہارا, اگر رات میں آئے چاہے دن میں آئے تو عذاب آ جائے. ماذا یستعجل منہ المجرمون, یہ جنہوں مجرم جو ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کب ہوگا. اپنے اوپر مصیبت اور اس کے لیے معلوم کر رہے ہیں کہ کب ہمارے اوپر ٹوٹے گی, بجائے سنبھلنے کے. وہ تمنا میں پوچھتے ہیں, جو اچھے نمبروں سے پاس ہونے والے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, ان کو بتا دیا. یہ مجرم سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گا, کیا کہ تمہارے اوپر آ جائے اچانک ہی. اس میں سے کون سی چیز ایسی ہے, رات میں آئے چاہے دن میں آئے, جس کا تم سوال کر رہے ہو کہ ان میں کیا ایسا ہے. ماذا یستعجل منہ, جس کی تم عجلت کر رہے ہو. یہ مجرم جو ہیں جنہوں نے یہ جرم کیے ہیں وہ جلدی جس کی کر رہے ہیں, کون سی چیز ہے جس میں انہیں جلدی کرنے کی ضرورت ہے. اثم اذا ما وقع آمنتم بھی,
اچھا جب آ جائے گا تب ایمان لاؤ گے، تب مانو گے؟ جب تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا تو پھر سن لو۔ الان اس وقت کہا جائے گا اب، وقت کنتم بھی تستعجلون، اسی وقت کی تو جلدی کر رہے تھے، اس کی سوال بار بار کر رہے تھے نا، آ گیا۔ جب آ جائے گا تب یہ کہو گے کہ اچھا اب مانے لیتے ہیں۔ تو پھر قانون یہ جو بتایا جا چکا ہے کئی مرتبہ کہ جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر مہلت نہیں ہوتی، تو مہلت ہو چکی پوری، اس مہلت میں سنبھلنا تھا۔ اب یہی فرعون نے کہا تھا، اسی صورت میں آگے آنے والی آیت ہے، آیت 91 سورہ یونس ہی کے، کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ تو کہا الان اب عذاب میں گرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو تم فساد ہی بچاتے رہے، اس سے پہلے کسی وقت توبہ کی بات نہیں سوچی، پلٹنے کی بات کا خیال بھی نہیں آیا۔ اب جب اس عذاب میں پھنس گئے، جب وہ فیصلے کا آخری گھڑی آ گئی تو اس کے بعد کہہ رہے ہو کہ اب ایمان، اس وقت کا ایمان پھر نہیں قبول ہوگا جب عذاب میں پھنس جائیں گے۔ تو یہی فرعون نے کہا تھا، ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، اس وقت ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا، جو اپنے مقام سے ہٹ گئے تھے، ظالم اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مقام سے ہٹ گئے تھے، اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا ذوقوا العذاب الخلد، اب یہ عذاب ہٹے گا نہیں، اب تو یہ رہے گا پرماننٹ تمہارے لیے۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تم جو کچھ کمائی کرتے رہے تھے اسی کا تو بدلہ دیا جا رہا ہے نا، اس کا بدلہ اس کے سوا اور کیا ہو؟ جو تمہارے سامنے اب آ گیا، وہ جو کچھ کیا تھا وہ بدلہ بھی تو بھگتو گے، اور اس کا بدلہ کیا ہو تمہیں دیا جائے اس کے سوا کہ جو کچھ تم کمائی کرتے رہے تھے وہ بالکل تمہیں اس کا صحیح ٹھیک بدلہ تمہیں دے دیا جائے۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ ہوا، تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم انفارم کر دو، تم اعلان کر دو، تم خبر دے دو انہیں، ابھی شک ہے۔ احق ہوا، ذرا پکا کر کے بتا دو کہ بالکل فائنل آخری بات ہے نا، بالکل حق ہے نا یہ جو کہا جا رہا ہے، بتا دو۔ تمہیں بتایا جاتا ذرا 50 دفعہ بتا چکے، بار بار تمہارے سامنے ریمائنڈرز آتے چلے گئے، تذکیر ہوتی چلی گئی، جہاں کچھ ابھی پورے یقین نہیں، ڈاؤٹس ہے، وہاں یہ چاہتے ہیں کہ اب سوال بھی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، ارے بھائی 20 بار کہہ چکے یہ پوچھو گے؟ تو وہ چاہتے ہیں خود سے ہی بتا دو کیا ہے، واقعی سچ ہے، یہ بار بار بتاتے رہو، حق ہے یہ، احق ہوا، قل ای کہہ دو جی، وربی، اور میرا رب اس کے اوپر گواہ ہے کہ یہ حق ہے، انہ لحق، یہ لازماً یہ حق ہے۔ حق اسے کہتے ہیں جو کبھی بدلتا نہیں ہے، ہمیں ایسی سچائی جو کسی سرکمسٹانسز کسی حالات میں چینج نہیں ہوتی۔ وما انتم بمعجزین، اور اللہ کے فیصلوں سے بچ کر نہیں جا سکتے، اور اللہ کے قانون کو تم عاجز نہیں، ڈیفیٹ نہیں دے سکتے۔ وما انتم بمعجزین، اس کے قانون کو تم شکست نہیں دے سکتے، یہ بتا دو۔ ولو ان لکل نفس ظلمت، اگر ہر جتنے ظالم ہیں ان کے پاس، ہر ایک کے پاس ما فی الارض لافتدت بھی، جب پھنسے گا اس وقت وہ جو کچھ بھی ہے، کسی کے پاس اگر آسمانوں اور زمین کی سب کچھ ہے ملا کر، وہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا، سب لے لو، لیکن بچاؤ اس سے، اس لیے کہ جو کچھ اکٹھا کیا تھا وہ تو کسی کام کا نہیں بچا، اور ذہنی اور جسمانی اذیتیں اور رسوائیاں وہ لدی ہوئی ہیں، جو کچھ کمایا تھا وہ کام کا نہیں ہوا، تو وہ سب چھوڑنے کو تیار ہو جائے گا کہ سب لے لو۔ اسی سب کے لیے تو یہ کرتا رہا تھا کہ نہیں سنا یا نہیں مانا تھا، تو وہ فدیے میں یا کمپنسیشن کے اندر، رینسم میں، وہ ہر جانے میں، وہ سب کچھ دینے کو، اگر کسی کے پاس زمین میں جتنی چیزیں وہ سب کچھ بھی ہو تو وہ بھی سب کچھ دینے کو تیار ہو جائے گا جب گھراؤ ہوگا، لیکن اس وقت پھر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، صرف ندامت آئے گی، وہ اثر ندامت لما راؤ العذاب، جب وہ عذاب دیکھ ہی لیں گے تو اس وقت سوائے ندامت کے، شرمندگی کے، ریگریٹ کے کچھ ہوگا نہیں، کہ پچھتا رہے کہ ہائے ہم نے کیا نہیں کیا۔ اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ اچھا اب لے لو ہم سے، سب لے لو، اس میں سے کچھ بھی، تم سے کچھ بھی کسی طرح کا کمپنسیشن، فدیہ، ہرجانہ
جو ہے وہ اب نہیں لیا جا سکتا. اب جب وہ عذاب دیکھیں گے تو پھر وہ اثر و ندامہ، پھر ریگریٹ یا پچھتانا یا دل کے اندر ندامت ہوگی. بقضی بینہم بالقسط، اس دن تو فیصلہ جو ہے وہ بالکل پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جائے گا، ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. وہم لا یظلمون، اور ذرا سا بھی زیادتی نہیں، دوبارہ دہرایا اس کو، ظلم زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. کس تک کتنی بات پہنچی، کس میں کتنی صلاحیت تھی، سب چیزیں کنسیڈر کی جائیں گی. وہم لا یظلمون، کسی کے ساتھ کوئی انجسٹس نہیں ہوگا. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یہ الفاظ للہ ما فی السماوات والارض یا وما فی الارض اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکے، اور بھی قرآن میں آئیں گے بار بار. لوگ سننے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پہلی بار پہنچے، پچھلے لوگوں کی یاد دہانی ہو جاتی. میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، آگے بھی دہراؤں گا. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں. تو اللہ کے لیے اللہ کو کیا کرنا ہے ان چیزوں کا؟ اس نے جو کچھ بنایا اپنے لیے بنایا، ایک مقصد سے کائنات بنائی. تو اللہ کے لیے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے کا مطلب ہے، یہ لٹل ترجمہ ہوا، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. پھر ترجمہ اس کا یہ کر دیتے ہیں کہ بعض لوگ، اکثر تو یہ ہوتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ استعمال کرتا ہے جو تمہارے سروائیول کے لیے ہے. پھر ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں اللہ ہی ان سب کا سوامی ہے، مالک ہے، ان سب کا اس کے کنٹرول میں ہے، یا سوامی ہے یا مالک ہے. اس نے کسی مقصد سے بنایا ہے، کسی مقصد سے بنایا. وہ مقصد کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات والارض، یہ آسمان اور زمین جتنی بھی ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، وہ سب ان کے پاس ارادہ اور اختیار نہیں ہے، چوائس نہیں ہے. انسان کو دی گئی ہے چوائس، اینیملز تک کے پاس چوائس نہیں، انسٹنکٹ ہے، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. بھلے برے کو چوز کرنے کی چوائس نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ سارا پروگرام، یہ سب ساری کائنات اس لیے وجود میں آئی ہے کہ تم یہاں کچھ دن رہو. اور یہ قرآن نے دوسری جگہ کہا ہے کہ اس لیے ہے کہ اللہ کے پروگرام پر عمل یہ کرتی رہے تاکہ یہاں پر تمہارے لیے ایک بدلہ مرتب کر دے. یہ بدلے سب اس کائنات کے اندر جو قانون ہے ان کے ذریعے مرتب ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. یہ اس لیے ہے سب اللہ کے قانون یا اللہ کے مقصد کو ایک انجام تک لے جانے کے لیے ہیں یہ سارے کے سارے جو اس نے بنائے ہیں. الا ان وعد اللہ حق، اور سن لو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. یہ تذکرہ کتنی دور سے چلے آ رہا ہے کسی وعدے کا، اللہ کے وعدے کا. کائنات میں ہر عمل اس لیے ہے کہ انسانی زندگی کا جو کچھ بھی ہے اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہو. جو کچھ بھی ہے یہاں جتنے پروسیسز ہیں، جتنے عمل ہیں کائنات میں، اس کے قانون حق ہے، اللہ کا وعدہ بھی حق ہے. اس کا مطلب اس کے سارے قانون، اس کے جو کچھ ہوتا ہے اس کے قوانین، اس کے قانون حق ہے. حق وہ ہے جو کبھی بدلتا نہیں. کہا قرآن میں کہ بدلیں گے نہیں، قوانین وہی ہیں، کبھی نہیں بدلیں گے جو کائنات کے اندر ہے اور جو اس کلام میں بتا دیے گئے. یہ دونوں کبھی تبدیل نہیں ہوں گے، اسے حق کہتے ہیں. ایسے قوانین کو جو کبھی ناقابل تبدیل ہو، جو کبھی تبدیل نہ ہو، صرف وہی بنا سکتا ہے جس میں خود کبھی تبدیلی نہ ہو. آج پاور میں ہے، کل ہٹا دیے گئے، دوسرے لوگ اپنے قانون بنا لیں گے. تو یہ قانون بنا وہی سکتا ہے ناقابل تبدیل، جس کے اندر خود کبھی تبدیلی نہ ہو، وہی حق ہوتا ہے، آخری حق. یعنی سچ اور حق میں فرق ہے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بھی حق ہے. جو کچھ اس نے بتایا اس میں کبھی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. یہ حق جو ہے یہ ہے وہ جس کے اوپر ایک حق بھی ایک قانون ہوا، حق ایک نظام ہوا جو اس کے پسند کا ہے، اور جس کے مطابق زندگی گزارنے کی تاکید ہے کہ جتنا اس پر عمل کرتے چلے جائیں، زندگی گزارتے چلے جائیں، اتنا حق کے قریب ہوتے چلے جائیں. اس لیے یہ پہلی بنیاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹل ملا تو وہ ٹائٹل ملا سچے تھے. حق سچائی کو کہتے ہیں، ایسی سچائی جو کبھی بدلے نہیں. وہ تو آخری سچائی ہے. اس سے ذرا سا نیچے جب ہم اترتے اس آخری سچائی سے، تو پھر انسانوں کی ایک لمٹ ہے، وہ آخری حق نہیں ہوتا. لیکن اس حق سے جتنا جو زیادہ قریب ہو اتنی اس کے اندر وہ صفات پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ روایات ہمارے یہاں کی، مثلا یہاں ہندوستان کی روایات میں تو وہ کچھ دیو مالاؤں میں ہے، اسے ہم ایگزیکٹ ہسٹری نہیں کہہ سکتے. ہمیں وعدے کی پابندی،
ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یہ پابندی ہمیں ملتی ہے یہاں کہانی قصوں میں ہے، وہ کوئی ہسٹوریکل اس کا ثبوت نہیں ہے. وہ راجہ ہریش چندر ایک ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنی رانی کو بیچ دیا، اپنے بچوں کو بیچ دیا، بالکل کنگال محتاج ہو گئے سچ بولنے کے لیے، کہ جو وعدے کی پابندی کے لیے، کہ جو وعدہ کر لیا تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو کم از کم اگر وہ یہ داستان ہی ہو، سچ مچ ہسٹری نہ ہو، اس لیے کہ کچھ پتہ نہیں، اگر سچ مچ ہسٹری یہ نہ بھی ہو تب بھی بچوں کو تو سنائی جاتی رہی، یہی کہہ کر تو بتایا جاتا رہا کہ یہ سب سچ ہے. اس سے کیریکٹر کیوں نہیں بنتا؟ ابھی اس وقت بات چل رہی ہے رام چندر جی کی بہت زیادہ، اس کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں رام راج کا بھی نام آ جاتا ہے. تو رام چندر جی کی جو بہت زیادہ بات چل رہی ہے، یا ان کو اتنا اونچا مقام ملا، اس میں اور اس سے بھی کہیں ہوں گے، لیکن ایک جھلک اس کی تو آتی ہے نا کہ انہوں نے اپنے وعدے کی، باپ سے کیے ہوئے وعدے کی پابندی کی. ان کی پوجائیں کرنے والے، ان کے نام کے اوپر شور نہ بچانے والے، ہنگامے کرنے والے، سیاست کرنے والے، اسے کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ ہے اصل چیز؟ جو آئیڈیلز ہیں ان کو لینا، جن آئیڈیلز کی وجہ سے تم نے بڑا بنایا ہوا ہے. لیکن ان آئیڈیلز کو تاریخ میں، ہسٹری میں، جو سچ مچ ایسی ہے کہ جو پروفیبل ہسٹری ہے، جو ریٹن ہسٹری ہے، وہاں پر یہ آئیڈیلز جو ہے وہ ایک عملی شکل میں سامنے لائے جا چکے ہیں. میں بھی مثال دے رہا تھا، ہاں یہاں پر ایک شخصیت کم سے کم تاریخی گزری ہے جس نے بار بار نام لیا سچائی کا، اور ہمیں ملتا نہیں کہ کبھی وعدے سے ہٹے ہو سکتا ہے کہ چھوٹی موٹی ہو، انسان تھے گاندھی جی. ست اور اہمسا یہ دو ان کے پرائم. پھر ست کی جب بھی انہوں نے تشریح کی، انہوں نے کہا کہ اصل ست تو وہی ہے. ایک دو جگہ نہیں بلکہ یہ جگہ جگہ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی، انہوں نے کہا کہ اصل ست تو پھر وہی ہے. ایبسولوٹ ٹروتھ از گاڈ. اور ہم سب تو ریلیٹو ٹروتھ کی بات کر سکتے ہیں، اس کے قریب سے قریب تک پہنچ جائیں. اور یہ ہے میرا آئیڈیل کہ سچ سے کبھی نہیں ہٹوں، ٹروتھ سے. تو بہرحال ہمیں زندگی میں بہت سی جھلکیاں واقعی ملتی ہیں، اور ایک آدمی وہ بھی عظیم ہوا جس کی نام بس ناقدری جو ہے وہ یہاں پر تو شروع ہو گئی، ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کا 100 سے زیادہ ملکوں نے ڈاک ٹکٹ جاری کیا آج کی تاریخ تک ان کی یاد کے اندر. یا گاندھی جی کی جو 150th جو ان کی برتھ اینیورسری ہوئی تھی، اس میں 100 سے زیادہ ملکوں نے ڈاک ٹکٹ ان کے نام کے جاری کیے تھے. تو اب یہ عزت اور دنیا کے کس کس ملک میں، فرانس میں ہو، بیلجیم میں ہو، کہاں کہاں ان کے اسٹیچو لگے ہوئے، اور کتنے ہی ملکوں کے بہت بڑے بڑے لوگوں نے، نیلسن منڈیلا نے اور مارٹن لوتھر کنگ نے انہیں اپنا ہیرو بنایا ہوا تھا، یا کہ ہمارے آئیڈیل یہ ہے. بہت سے اور ملکوں نے اپنی آزادی کے لیے جو ہے وہ صومالی لینڈ اور ان کے پریزیڈنٹس، انہوں نے گاندھی جی سے مشورے لیے اور کہا تھا کہ پھر ہم بھی اسی راستے کے اوپر چلنے کے بعد آزادی لیں گے. تھی شکل کیا تھا ان کا؟ یعنی یہ دیکھیے ایجوٹیشن کا نام کیا رکھا تھا، یہ گاندھی جی نے رکھا تھا. آپ نے کبھی لفظ غور کیا؟ ستیہ آگرہ، ستیہ گرہ ایجوٹیشن. ایجوٹیشن بھی وہ ہو سچ پر بیسڈ. آگرہ تو ہم کر رہے ہیں لیکن اٹ شوڈ بی بیسڈ آن ٹروتھ، ست کے اوپر. ستیہ گرہ یہ نام ہو گیا ایجوٹیشن کا. ان کی یہ کوائن کی ٹرمینالوجی انہوں نے. تو وہ ایک کم از کم ایک مثال میں رکھوں آپ کے سامنے. جب پیک پر تھا پارٹیشن کے وقت، اس سے پہلے بھی تھا، انہوں نے بہت کچھ کیا اس کے لیے، ہندو مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے، یا چونکہ ان میں زیادہ تھا، بڑی کمیونٹیز تھی. ورنہ یہ کہ ساری کمیونل ہارمونی کے لیے جو کچھ بھی وہ زندگی بھر کرتے رہے، اس میں جو پیک پر جو کمیونل ٹینشن ہوا ہے وہ پارٹیشن کے وقت ہوا ہے. آخری انتہا کے اوپر جو اس ملک کے اندر گزرا، کہ جہاں پر لاکھوں لوگ ادھر سے ادھر ہوئے، اور کتنی بڑی تعداد ہے، لاکھوں ہی کا دونوں طرف ایسا ہوا کہ ملا کر ان کی جانیں گئیں. گاندھی جی نے اس وقت بھی یہاں ورت رکھنے کا اعلان کیا، اور کہتے تھے جگہ جگہ تقریر نہیں کرتے تھے کہ میرے پیچھے لاکھوں لوگ چلتے تھے، کوئی میری بات سن نہیں رہا، اور میں اب آجیون وہ ورت جو ہے میں رکھوں گا. بہت ان کو سمجھایا، بہت لوگوں نے جگہ جگہ کہ اس وقت حالات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. لوگ آپ کی اس بات کو اس وقت نہیں سن رہے، اتنے جذباتی ہو گئے. اس وقت سنتے تھے، اپنی جانیں دیتے تھے، اب دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں، اب سن نہیں رہے. تو اس کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال وہ بہت سمجھانے کے بعد پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے ورت اپنا روکا تھا. اس بیچ میں
ایسا ہوا، یہ واقعہ پیش آیا اکتوبر 1947 کی بات ہے. 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو جو ان کے پاس کچھ یہاں کچھ کیش تھا اور کچھ ایسٹس تھے، وہ ڈیوائیڈ ہونے تھے. پاکستان کے تقسیم ہونے کے بعد کچھ ایسٹس جو ہے وہ پاکستان کو انڈیا دے گا، یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، طے ہوا. 75 کروڑ روپیز تھے اس وقت کے حساب سے، ٹوٹل بجٹ میں اتنے جو ہیں وہ پاکستان کو دیے جائیں گے. اس میں سے 20 کروڑ تو انہوں نے فوراً دے دیے تھے اور کہا تھا کہ اب یہ ہم 55 کروڑ جو ہے وہ دیں گے. اب اسی وقت اس بیچ میں یہ ہوا، اکتوبر میں قبائلیوں نے، افغانی تھے نسل کے اور کچھ قبائلیوں نے حملہ کر دیا کشمیر پر، اور پیچھے سے پاکستان کی سے ہم ٹیسٹ سپورٹ کہتے ہیں وہ چل رہی تھی، کوورٹ سپورٹ. یعنی اوپن تو انہوں نے نہیں کیا تھا، منع کرتے، لیکن ساری دنیا جانتی تھی کہ پاکستانی آرمی سپورٹ کر رہی ہے اور یہ سامنے لڑ رہے ہیں آ کر. اور انہوں نے کشمیر کے کافی بڑے حصے پہ وہ حصے کو انہوں نے لے لیا جتنا اس وقت ان کے پاس ہے. جب تک سیز فائر ہوئی اس سے پہلے وہ اتنا حصہ انہوں نے، ان قبائلیوں نے جیت لیا اس پاکستان کی. ان کو یہ انعام تھے اس وقت پتہ نہیں تھا، اچانک ہوا تھا. اس جنگ کے بیچ میں انڈین گورنمنٹ نے اعلان کیا اب تمہارے 55 کروڑ نہیں دیں گے. 20 کروڑ کی بات تھی، دے چکے تھے. 75 کروڑ کا ایگریمنٹ تھا کہ آپ 55 کروڑ تمہارا، تم نے حملہ کیا، یعنی سب کچھ طے ہو چکا. اس کے بعد یہ اس موقع اوپر جنگ سٹارٹ کی اس انداز میں، تو اب تمہارے 55 کروڑ اب ہم نہیں دیں گے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آ کر گاندھی جی سے کہا، یعنی کہیں چل نہیں رہی تھی، آزادی ہو گئی تھی ان کی، کہ دیکھیے یہ تو غلط ہے. ایک ہی آدمی کو اس سے وہ کہہ سکتے تھے، کسی اور سے کہہ نہیں سکتے تھے اس وقت کے ماحول میں. گاندھی جی نے کہا یہ بات غلط ہے، جو وعدہ ہے وہ وعدہ ہے. یعنی وہ جو کچھ بھی کیا وہ انہوں نے حالات کی بات، لیکن ہم ٹٹ فار ٹیٹ اس کی وجہ سے نہیں کر سکتے، ہم اس کی وجہ سے پرومس نہیں توڑ سکتے، ہم سچ سے نہیں ہٹ سکتے. جب ہم نے وعدہ کیا تھا دینا چاہیے تو ہمیں دینا چاہیے. اور پھر گاندھی جی کی رائے کا اثر یہ ہوا کہ پھر انڈین گورنمنٹ نے دیے پھر. اور اسے آج تک یہ ہمارے RSS والے جو ہیں وہ برا بھلا کہتے ہیں کہ گاندھی جی نے پاکستان کو پیسے دلوا دیے تھے. لیکن ایسے حالات کے اندر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا لیڈر سب کی رائے کے خلاف کہ جب انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے تو پھر جو ان کے ہمارے یہاں بنتے ہیں تو سارے ملک جتنے ہیں جگہ جگہ یہ ہوتا ہے نا، اثاثے ایسٹس ضبط کر لیتے جو ان کے جینوین ہیں جگہ جگہ کبھی، کہ ہم نے فریز کر دیے ایران کے ایسٹس، فریز کر دیے ہم نے فلاں ملک کے ایسٹ فریز کر دیے. ڈائریکٹ جنگ نہیں ہوتی تب بھی ان کی پالیسی سے خلاف جاتے. تمہارے تھے، ہمارے یہاں تھے، ہم نے فریز کر دیے، قبضہ کر لیا، نہیں دیں گے. آج کے ملکوں کی، آج کی قوموں کی پوزیشن یہ ہے کہ اشارے میں اپنے کیے ہوئے وعدے توڑ دیتے ہیں. بہت سے وعدے تو کرتے اس لیے کہ جن کے پیچھے نیت پورا کرنے کی نہیں ہوتی. اس کے لیے ایک ورڈ ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی. ایسے ورڈز میں ایگریمنٹ کیا جائے کہ کوئی کچھ سمجھے ہم کچھ اور، اس سے جب دل چاہے اس سے رزلٹ نکال سکے. تو یہ ڈپلومیسی کی ایک ایکسپرٹیز، مہارت مانی جاتی ہے کہ ایگریمنٹ جو ہے، اب وہ UN میں اسرائیل کے حملے کے خلاف سارے ملک ہیں، ڈرافٹ چل رہا ہے. اب وہ ڈرافٹ 2-3 ملک نہیں مانتے، یہ ڈرافٹ نہیں چلے گا. ابھی ڈرافٹ کیا ہے؟ جنگ روکنے کے لیے الفاظ کیا ہوں اس کے، ایسے الفاظ ہو جنہیں ہم استعمال کر سکے بات کو. تو اب اس پہ ساری ڈپلومیسی اس پہ ہوتی، کیا ورڈز لکھے جائیں جس پر سب ایگری کر جائیں، اور سامنے سے عام آدمی کو دیکھنے میں وہ ایک ہی محسوس ہوں گے. ہم اس میں سے کس جگہ سے کتنی گنجائشیں نکال لیں گے، کس جگہ اس کس چیز کا حوالہ دے کے پلٹ جائیں گے بات سے، کس جگہ حوالہ دے کر بات کو پلٹ جائیں گے، اس کے لیے ایگریمنٹ ہوتے. اور یہ قومیں کرتی ہیں اور یہ ملک کرتے. یہ مثال انہوں نے یہاں پر تاریخی طور پر تو، اور انہوں نے گاندھی جی نے نمونہ پیش کیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ تاریخی طور پر بھری پڑی ہے وہ مثالیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی. تو وہ تھا رام راج، جو تھا صدقہ جانے والے ارتھی کے ساتھ. یہ خود گاندھی جی نے اس بات کہی تھی جسے میں دوہرا رہا ہوں. ارے کس کا نام لیتے ہو؟ رام نام ست ہے، کسے کہتے ہو؟ وہ ہے ست اصل. تو یہ جس ست کی بات کرتے ہیں ان کا نام لینے کے بعد، تو وہ رام راج تو انہوں نے قائم کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ہدے بڑا کروشیل موقع ہے، سندھی ہو رہی ہے، اور سندھی کے اندر یہ طے ہو گیا معاہدے کے اندر کہ ہمارا آدمی اگر کوئی ڈیفیکٹ کر گیا، یہاں سے بھاگ کر تمہارے یہاں چلا گیا، ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے
اگر چلا گیا تو واپس نہیں ہوگا، اور ان کا کوئی ڈیفیکٹ کر کے آ گیا تو واپس کیا جائے گا۔ اب یہ معاہدے میں ایک بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی، اور باقی شرطیں تو کئی تھیں جو ایک جیسی تھیں، یہ تو بالکل ون سائیڈڈ جیسی لگ رہی تھی، اور پاور میں یہ زیادہ اس وقت، طاقت میں یہ زیادہ تھے، انہیں معلوم تھا اس وقت، یہ معلوم تھا قرآن کی آیات اتری کہ اگر جنگ ہوگی تو تم جیتتے۔ بات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا۔ اسی وقت وہ ابو جندل آ گئے وہاں سے کسی طریقے سے زنجیریں توڑا کر، اور گھسٹتے ہوئے آئے تھے، زخمی تھے بری طرح، سب سینہ زخمی تھا، گھسٹتے ہوئے آئے تھے، پاؤں میں وہ سے نہیں توڑ پائے تھے، پاؤں میں جو بیڑیاں ویڑیاں پڑی ہوئی تھی۔ تو وہاں بس وہ وہاں پر آ کے وہاں گر گئے۔ انہوں نے صحابہ نے تلواریں نکال لی کہ رسول اللہ یہ نہیں جائیں گے واپس، ابھی معاہدہ، ابھی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا ہے، ڈرافٹنگ ہوئی ہے، ڈرافٹنگ بھی نہیں ہوئی، ابھی بات ہوئی ہے، اب ایگریمنٹ کی ڈرافٹنگ ہوگی اور پھر سائن، ابھی معاہدہ مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی لکھا نہیں گیا ہے، یہ واپس نہیں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاہدہ تو ہو چکا نا، بات ہو چکی، طے ہو گئی نا، لکھا جانا باقی تھا۔ پھر سب چیختے رہے اور ان کے روتے روتے سب کے آواز، اب وہ کہتے تھے میں بچوں گا نہیں، آپ مجھے واپس بھیج دیں گے تو، اور داڑیاں اس سے آنسو سے تر ہو گئی، چیختے رہے سب، لیکن ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ ایک ابو رافع رضی اللہ عنہ وہ مکے سے ایمبیسڈر بن کر آئے، ایک دوسرے موقع کی بات ہے، مدینے سفیر بن کر آئے، چند دن جو 2-3 دن وہاں رکے، وہ اتنے متاثر ہوئے وہاں کے ماحول سے اور سب باتوں سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کئی دفعہ جانا ہوا، ملنا ہوا، انہوں نے کہا رسول اللہ میں رکنا چاہتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، واپس جاؤ، ہم سفیر کو نہیں روک سکتے، ایمبیسڈر کو، دودھ کو نہیں روک سکتے، یہ اس کے یہ ایگریمنٹ کے خلاف ہے، وہ ایگریمنٹ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ نون ایگریمنٹ ہے قوموں کے اندر کے ایمبیسڈر جو ہے اس کی حفاظت کی جائے گی، اس وقت بھی تھا، لیکن نہیں تم واپس جاؤ گے، واپس جاؤ، وہاں پر جا کے رپورٹ کرو، اس کے بعد خود سے ایمبیسڈر بن کے سفیر نے پھر آ جانا تو قابل قبول ہے، تو ہم تمہیں لیں گے، لیکن ایسے نہیں کہ تم یہاں پر آئے، انہوں نے بھیجا بات چیت کرنے کے لیے، اور تم اپنی مرضی سے، ہم نہیں روک رہے، تم اپنی مرضی سے یہاں رک جاؤ تو ہم تمہیں یہاں نہیں روکیں گے، نہیں رکنے دیں گے، انہوں نے واپس کر دیا۔ تو یہ چیزیں وہ جو معاہدوں کی پابندی ہے، عہد کی پابندی تھرو آؤٹ رہی ہے جنگوں کے بیچ میں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ وہ جنگ پیش آ گئی، جنگ بدر، ہم بھی میں اور ایک صحابی کو لے کر نکلے، لوگ تو آگے بڑھ گئے تھے، اور وہاں میدان جنگ وہ شروع ہونے والی تھی جنگ، ان کو اطلاع ملی ہے، یہاں سے نکلے، یہ ان کے ہاتھ آ گئے، مکے کے دشمنوں، جو دشمنان مکہ تھے، مکے میں جو لوگ دشمن تھے کفار مکہ، ان کے ہاتھ آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو 2 ہیں اور اکیلے ہیں، ہم تو ذرا مدینے کی طرف جا رہے تھے۔ بہرحال کچھ انہوں نے کنونس کیا، انہوں نے بہت وعدے لیے کہ مدینے ہی جانا، کہا کہ ہاں ہم مطلب 2 تھوڑی، ہم تو فوج کے ساتھ کہیں تھوڑی گئے کسی جگہ، انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ جب وہ نظروں سے اجل ہوئے تو پھر واقع وہیں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم آ گئے جنگ میں شرکت کرنے کے لیے، وہاں بیچ میں ان سے ہم ان کو ڈاج دے کر آئے، تو کہا تم نے وعدہ کیا تھا کہ مدینے واپس جاؤ گے، کہا کیسے واپس جاؤ، تم نے دشمنوں سے اس وقت ایک آدمی کی ضرورت ہے، اور ایک دشمنوں سے وعدہ کیا ہے، ان کا وعدہ کیا تھا تم واپس جاؤ، تم اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، تم نے وعدہ کر لیا تھا، ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ حضرت عمر کے دور میں جنگ یرموک جو تھی، جب وہ پیش آئے، ہرقل بادشاہ جو کہلاتا تھا، اس کے ساتھ میں رومن کنگ، وہ بڑی امپائر تھی، اس وقت کی سپر پاور تھی، انہوں نے بڑی فوجیں اکٹھی کی تھی، ان سے جنگ کے لیے تھوڑے سے لوگ تھے جو وہاں پر ادھر سے گئے ہوئے تھے، اس میں خالد بن ولید بھی تھے۔ تو ہوا یہ کہ اس میں 3 سپہ سالار وہاں شہید ہو گئے، پھر چوتھے مسلمانوں نے خود ان کو کمان دے دی کہ آپ لے لیجیے کمان۔ تو اس وقت کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ سب جگہوں پر دوسرے اور جو کچھ ہمارے ادھر فوج ہے وہ سب جلدی سے آ جائے یہیں پر۔ تو سیریا میں، شام میں، دمشق میں اور حمص میں جو فوجیں تھیں انہیں میسج بھیجا گیا کہ سب لوگ یہاں پہنچو، اسے چھوڑو، ان علاقوں کو چھوڑاؤ جنہیں جیتا تھا اور وہاں فوج رہا کرتی تھی۔ چھوڑنے سے پہلے انہوں نے جو جزیہ لیا تھا، ان سے جزیے کا ایگریمنٹ تھا، وہ واپس کیا، لے چکے تھے جو، وہ واپس کیا اس سال کا، کہ یہ ہم نے آپ سے حفاظت کا عہد کیا تھا نا، اس کے بدلے میں اب ہم یہاں سے جب فوج لے کر جا رہے ہیں تو
حفاظت ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی، آپ کی سرکشا یا آپ کی سیکیورٹی، تو پھر اس لیے ہم یہ آپ کا سے جو لیا ہوا ہے یہ واپس کر رہے ہیں۔ ایک ایک پیسے کی جنگ میں ضرورت ہے، وہ بھی ایک سپر پاور سے فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے جنگ کے اندر، اور یہاں وہ پیسے جو لیے ہوئے تھے ان کے جو لے چکے یہ کہتے ہیں آئندہ نہیں لیا کریں گے، تو وصول کر لیا سرکار نے ٹیکس، جزیہ لے لیا، وہ جزیہ اس کے بدلے میں تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، کہا ہم اپنی فوج ہٹا رہے ہیں، تمہاری حفاظت کیسے کریں گے، تمہارا جزیہ واپس۔ یہ ہے معاہدوں کی پابندیاں۔ تو یہ ایک دور تھا پورا جو چلا تھا اور جس کے اندر یہ مثالیں قائم کی تھی۔ یہ ہے حق کے قریب ہونے کی بات، جسے گاندھی جی نے کہا تھا کہ ریلیٹیو ٹروتھ، یعنی وہ تو ایبسولوٹ ٹروتھ، آخری درجے کا حق ہے خدا ایشور، لیکن انسان جتنا زیادہ اس سچ سے قریب ہو جائے اس میں یہ ہے کہ وعدے کی پابندی کے اپنے جو کچھ کہے اس سے نہ ہٹے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ جو ہے وہ تو آخری طور پر سچ ہے۔ ان انسانوں کے وعدے تم نے نمونے میں دیکھے کہ چاہے جتنے کروشیل موقع ہوں، خطرے کے موقع ہیں، ان پر وعدوں سے نہیں ہٹے۔ تو پھر یہ جس کی تعلیم کی وجہ سے، جس نے اصول دیا تھا اس کی وجہ سے جنہوں نے ایسی پابندیاں کی ہیں، وہ خود اس کا وعدہ کیسا ہوگا۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، یہ علم نہیں رکھتے اتنا کہ جو چیزیں تم بار بار تم سے کہا جا رہا ہے، ایک بار کہا گیا تو آخری بات ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اگر ڈاؤٹ آ رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں جانتے۔ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، زندگی موت دونوں اس کے ہاتھ میں۔ جب جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، پھر باقی چیزوں پر، تمہاری زندگی کے باقی حصوں پہ کنٹرول میں اسے کیا پریشانی ہے؟ وہی جلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ الیہ ترجعون، اور اسی کے قانون کا تم لوٹنا، اسی قانون کی طرف تم سب کی واپسی، تمہاری زندگی اسی کے قانون کے مطابق جو ہے وہ اس کے فیصلے کیے جائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے دنیا کے انسانوں، اب سب کو خطاب کیا ہے، تمہارے پاس ایک آ گیا وہ اصل نصیحت جو اسے کہتے ہیں موعظہ، وہ آ گئی تمہارے رب کے پاس سے، قرآن، اور جو سینوں میں جو تمہارے اس کے اندر جو روگ ہیں وہ ان کے لیے شفا ہے، وشفاء لما فی الصدور۔ یہ اس کے مطابق عمل کرو گے تو سکون رہے گا، اس کے مطابق عمل کرو گے تو ڈپریشن نہیں ہوگا، اس کی ساری چیزوں کے مطابق عمل کرو گے تمہاری سائیکی سوچنے کا انداز صحیح ہوگا، اس کے مطابق عمل کرو گے تو جو اندرونی حالات ہیں وہ آؤٹر ورلڈ کے اندر، باہری دنیا کے اندر، خارجی دنیا کے اندر چینج لے آئیں گے۔ اندر روگ ہوگا تو باہری دنیا جو ہے وہ بھی بگڑتی چلی جائے گی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جو لوگ مانیں اسے، جو اس پر ایمان لائیں، ان کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور اگلی آیت بڑی اہم آیت ہے، میں سال میں ایک دفعہ سناتا ہوں آپ کو۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، ان سے کہو کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی سے ملا ہے تمہیں یہ انعام جو ملا ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور اس وجہ سے پھر تمہیں خوشی منانا چاہیے کہ یہ تمہیں اتنی بڑی نعمت مل گئی، ورنہ زندگی یہاں کی بھی برباد اور اس کے بعد کی ہمیشہ کی برباد۔ یہ قرآن میں پورے ایک ہی جگہ آیا کہ پھر خوشی مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے کہ خوشی منائیں لازماً۔ تو یہ خوشی یہاں جو کہا جاتا ہے وہ 30 دن کے روزوں کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ آخر کے وقت میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا روزوں کی وجہ سے عید مناؤ، قرآن نے کہا یہ قرآن نازل ہوا ہے نا تو خوشیاں مناؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا، اور پھر وہ دن بھی جو ہے جس تیاری میں، اس کی یاد میں، اس کے وہ دن بھی ایسے ہیں کہ جو قرآن سے زیادہ لوگ جڑے تھے، لیکن اصل بات یہ کہ اس کے لاسٹ میں، آخر کے حصے میں قرآن نازل ہوا تھا، تو اس کے ختم ہوتے ہی کہا فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو کچھ بھی مال جمع کرتے ہیں یہ تو عذاب بھی بن جایا کرتے ہیں مال، ان سب سے اوپر ہے جو تمہارے لیے ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جو تمہیں ملی ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا۔ سب سے پہلی بات اس کے قرآن کا ذکر ہوا، نزول قرآن کا، اس کے بعد ایک دم سے یہ کیا آیت آئی ہے، اسے دیکھیں۔ ان سے کہو کہ اللہ نے تو تمہارے لیے روزی نازل کی، تم نے اس میں اپنی لسٹیں بنا لی حرام حلال کی۔ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، اس میں تم نے کچھ حرام چیزیں اپنی طرف سے کہہ دی، کچھ حلال اپنی طرف سے بنا دی، کچھ حرام کچھ حلال، یہ اپنی فہرستیں جاری کر دی۔ اس کا کیا تعلق ہے؟ ابھی قرآن نازل ہوا۔ اور
جو قرآن کی جو یہ ہسٹوریکلی جو ہم تک بات پہنچی ہے کہ سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی قرآن کی سورہ مائدہ کے اندر ہے، آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، 5ویں سورت میں، آج ہم نے دین تمہارے لیے، اس کے بیچ میں ہے یہ، آج دین تمہارا مکمل، واتممت علیکم نعمتی، اور ساری نعمتیں آج تمہاری کمپلیٹ ہو گئی، آج قرآن کے آنے سے آج دین مکمل ہوا، اور یہ نعمت کا کمپلیشن ہے۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اس کے مطابق عمل کرو، وہ اسلام ہے، اللہ اس کے اوپر راضی ہوگا، میں نے تمہارے لیے اسے پسند فرمایا۔ اور اس آیت کا حصہ ہے حلال و حرام، یعنی یہ آیت لمبی آیت ہے، اس آیت کے اندر یہ ہے کہ اب تمہارے لیے کیا کیا چیزیں حرام ہیں، یہ فلاں فلاں اتنی چیزیں، یہ چار یہ حرام ہے۔ یہ اس آیت کا پارٹ ہے کہ قرآن کی آخری آیت نازل ہو رہی ہے، یہ اعلان کر کے کہ دین مکمل ہو رہا ہے، اور پھر آخری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں۔ کیا مطلب لنک؟ اور ایسے یہاں پہ یہ ہوا کہ جہاں پر قرآن کے نزول کا ذکر ہوا، کہا خوشیاں منانا اس بات کے اوپر، اور پھر فوراً کھانے پینے کے حرام حلال کا ذکر ساتھ میں آ گیا۔ انسان کی زندگی میں جیتا کس چیز سے؟ سب سے زیادہ اہم اس کی روزی ہے، اس کے جینے کی ضرورت کے لیے۔ تو پھر یہ جو اسپریچول زندگی کا سامان آیا، تمہاری فزیکل زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد کہا اس میں سے کچھ چیزوں سے رکنا تم اس کے اندر، اور تم نے خود اپنی بنا لی لسٹ۔ قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں کہیں اس کا حکم دیا تھا کہ تم یہ اپنی فہرستیں بناؤ کیا کیا حرام ہے، اتنی لمبی لمبی بنا رکھی؟ ام علی اللہ تفترون، یہ تم اللہ کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، اس پر جھوٹ باندھ رہے ہو اللہ پر۔ اس آیت کو دیکھیے، میں چند وہ دے رہا ہوں آپ کو، ورنہ اس موضوع کو تو بہت تفصیل سے میں نے ڈسکس کیا ہے، کھانے پینے کے حلال حرام۔ قد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ نے تمہارے لیے تفصیل کر دی، یعنی تفصیل کرنے کا مطلب بہت والیومینس نہیں ہوتا، اردو میں کہتے ہیں اسے، یعنی بہت کلیئر کٹ کر دیا، الگ الگ کر کے بتا دیا۔ ما حرم علیکم، حرام کیا چیز ہے تم پہ، حلال نہیں، حلال تو ہر چیز ہے، حرام کتنی اسے چھوڑ کر سب حلال۔ تو تم جو حرام ہے وہ تمہیں بہت کلیئر کٹ تمہیں بتا دی ہے، واضح کر کے۔ قرآن نے 4 جگہ بتائی ہے، چاروں جگہ بس 4 ہی آئٹم بتائے یہ حرام ہے، اور ایک جگہ تو انہیں الفاظ میں کہا، یہی صورت ہے، اور آیت نمبر 145، سورہ 6 آیت نمبر 145، ان سے کہہ دو قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، ان سے کہہ دو، تم کہہ دو، اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ مجھے تو جو وہی میرے پاس آئی اس میں کچھ بھی تو نہیں ملتا کھانے پینے کی چیزوں میں حرام، سوائے اس کے میں یہ جو آگے بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ اللہ نے جو میرے پاس وحی بھیجی ہے اس میں اس کے سوا کچھ بھی حرام نہیں پاتا۔ اتنے کلیئر ورڈز ہیں کہ کوئی انٹرپریٹیشن اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ کیا ہے وہ؟ مردار ہو، یکون میتۃ او دما مسفون، یا خون ہو بہتا ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو کہ یہ ناپاک ہے، اور فسقن اہل لغیر اللہ بھی، جس غیر اللہ کے نام کے اوپر جسے ذبح کر دیا گیا ہو، فمن، اور مجبوری میں آخری درجے کی کوئی کر لے تو الگ بات ہے۔ قرآن میں 4 جگہ ان کو گنایا ہے، یہی اس میں جب قرآن ختم ہو رہا تھا، آخری جو جہاں پہ میں نے کہا آج دین مکمل ہو گیا، اس آیت کا پارٹ ہے، یہی ہے اس کے اندر، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما، وہی یہ 4 چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی گئیں۔ تو یہ آخری بالکل قرآن ختم ہو رہا ہے تو یہ آیا ہے۔ درمیان میں نے جو آیت آئی تھی وہ آپ کو سنائی کچھ دنوں پہلے، مدنی صورت تھی، کہ کہہ دو کہ میرے پاس جو اللہ کی وحی آئی اس کے سوا کچھ نہیں مل رہا مجھے حرام۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج جو کفر کرنے والے ہیں تو مایوس ہو گئے اس بات سے، تمہارے دین جو ہے وہ رک سکتا ہے، اس سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرنا کسی بات پر، خشیت میری ہونی چاہیے۔ اب اس کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اب دین تمہارا مکمل ہوا۔ تو ختم کرتے کرتے پھر دوہرایا اسے، اور یہاں پر بھی قرآن کے فوراً بعد یہ بات لائے، جب قرآن کے نزول کی بات کرتے ہی فوراً یہ آئی، کہا کہ اس نے تو تمہیں بالکل کلیئر کر ہی دیا ہے نا، قد فصل لکم ما حرم علیکم۔ اور ایک آدھ دیکھ لیجیے، یہ اجازت اب نبی کو بھی نہیں ہے کہ وہ جو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں کوئی چینج کر دے، یہ بھی وعدے کر دیا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، سورہ تحریم کی پہلی آیت 66:1،
لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے تمہارے لیے جو حلال کیا اسے تم حرام کیسے کر سکتے ہو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں حرام حلال میں دخل دینے کی. اس کی وہ تشریح کر سکتے ہیں کہ مردار کسے کہیں گے، یہ کسے کہے. حرام کو حلال نہیں کر سکتے، حلال کو حرام نہیں کر سکتے. اور ایک آیت میں اور صرف دے رہا ہوں آخری اس میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. یہ سب مت کرو، یہ بیٹھ کر جو بناتے ہو تو یہ جھوٹ گڑھ کر جو بناتے ہو تم لوگ اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہوئے یہ حلال یہ حرام، یہ حلال یہ حرام، یہ مت کرنا. یہ اللہ پر جھوٹ گڑھنا ہو گیا، اس لیے کہ یہ حق صرف اللہ کا تھا، یہ نبی کا بھی نہیں تھا. اب آپ کے پاس کتنی لمبی لمبی فہرستیں ہیں حرام حلال کے اندر. اور اس میں کہیں اگر ذہن کے اندر کوئی بات آئے کہ صاحب پھر بتائیے کتا حلال ہے یا حرام، اسے تو نہیں کہا تھا یہاں پر، تو آپ اسے پھر یہ درس سن لیجیے گا، میں بھی دوں گا اس کی یہ آیت کی آخری حصہ اس کا بھی جو تھی سورہ نحل کی، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. وہ لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے، کامیابی کی طرف نہیں پہنچتے جو اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں. اور یہ درس بہت تفصیلی ہے، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، تفصیل آ چکی ہے جس میں وہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ حلال اور طیب اس کی تشریح کے طور پر کوئی، تاکہ ذہنوں کے اندر کوئی وہ نہ رہ جائے. اسے دوبارہ سن لیجیے گا تو آئے گا. لیکن آپ لفظ حرام نہیں استعمال کر سکتے ان چیزوں کے لیے کہ کتا حرام ہے، نہیں کہہ سکتے آپ. دنیا کے اندر اتنی فوڈ پرابلم ہے، کہیں پر لوگ کھاتے ہیں، کھانے تو حرام نہیں ہے، ہاں ناپاک ہے، پاکیزہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، پاکیزہ چیز نہیں ہے. کہا تم سے کہا حلال اور طیب کھانا، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، لیکن اسے حرام قرار نہیں دے سکتے آپ جگہ جگہ. یہ تو میں نے ایک شارٹ میں آپ کو خالی ذرا سا ذہن میں کوئی شبہ نہ رہ جائے، شبہات نہیں رہ جائے اس لیے بتا دیا. لیکن آپ ڈیٹیل سے ان حدیثوں کے بھی تذکرے کے ساتھ میں کون کون سی حدیثیں تھیں، ان میں کیا کیا الفاظ آئے تھے، جس کو ہمارے یہاں، اور ہمارے یہاں تو اتنی حراموں کی فہرست اتنی لمبی چوڑی ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں ہو سکتی کبھی. قرآن نے 4 چیزیں کہیں بس یہ حرام ہے. رسول اوقار رسول ان سے کہہ دینا کہ میرے پاس جو وحی آئی اس کے سوا مجھے کچھ نہیں ملتا، اس میں کھانے پینے کی چیزوں میں تو لفظ حرام نہ استعمال کرے. ایڈوائزیبل نہیں ہے بہت سی چیزیں جو پاکیزہ نہیں ہیں. ان سے کہا تم ان میں سے بھی پاکی چیزیں کھانا، جو حرام نہیں ہے وہ کھانا، حلال اور طیب بھی ہو تمہارے لیے، تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر طریقہ ہے. 60 یہ لاسٹ آج کی، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ. اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور افترا کرتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں، یعنی کس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ باندھتے ہیں؟ کہ یہ اللہ کے نام سے جھوٹی فہرستیں جاری کرتے ہیں. وما ظن الذین، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اس دن ان کا کیا خیال ہے کہ وہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. اللہ تو اپنے دنیا کے انسانوں کے اوپر فضل فرماتا ہے، بہت فضل والا ہے. وہ اگر 3000 چیزیں جو ہے ممنوع قرار دیتا ہے، کیا ہوا ہے جینزم کے اندر؟ دنیا کا ایک بھی جینی پابندی نہیں کرتا، ایک بھی، پوری دنیا کا. اور ہیں کتنے سے؟ تو یہ اتنے سے پابندی نہیں کرتے. یہ تو ہوتا ہے کہ کہیں پاور میں ہوتے نا تو وہاں سے ستانے کے لیے کرنے کے لیے یا سیاست کے لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی جینیوں کے پوتر دن آئیں گے اس دن کوئی گوشت کی دکان نہیں کھلے گی. بھائی جینی نہیں کھاتے، دوسروں کی دکانیں کیوں نہیں کھلیں گی؟ ان کا اس لیے کہ جینیوں کو پسند نہیں ہے، وہ چاہے 1% ہو. اچھا ٹھیک ہے، تمہارے لیے تو آلو بھی منع ہے، اور دنیا کا ہر جینی آلو کھاتا ہے. یہ جتنی چیزیں جو زمین کے اندر ہوتی ہیں، گاجر ہے، آلو ہے، جتنی چیزوں میں بیج ہوتے بہت سے، ایک گٹھلی ہو تو چلے گی. امرود نہیں کھا سکتے، کھیرا نہیں کھا سکتے، ککڑی نہیں کھا سکتے، پیاز اندر ہوتی نہیں کھا سکتے، یا یہ چیزیں اندر ہوتی چاہے اس میں اللہ ہو، یہ کھاتے ہیں سب. پیاز نہیں کھاتے، آلو تو سبھی کھاتے، ان میں سے بہت سی چیزیں کھاتے. بات یہ کہتے اس سے ہنسا ہوتی ہے. تو اگر تم ہنسا کی جو تعریف تم بیان کر رہے ہو اس پر جاؤ تو پھر وہ ویگان تم سے آگے، ان کی مانو نا، دودھ بھی چھوڑو. مگر دودھ کی پروڈکٹ ٹھیک ہے، ملک پروڈکٹس، وہ ویگان کہتے ہیں اس میں بھی ہنسا ہوتی ہے. اسے تو چھوڑے ہنسا ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن اتنی لمبی فہرست ہے ان کی کہ کسی کو، کسی جینی کو نہ تو یاد ہو سکتی ہے اور نہ اس پر کوئی عمل کر سکتا ہے، اور نہ دنیا میں ایک بھی کرتا ہے پوری لسٹ کے اوپر عمل. کہا کہ یہ حرام کی فہرست اتنی لمبی نہیں ہے.
چند چیزیں ہیں. یہ نہیں پوچھو کہ تمہارے لیے کیا کیا حلال ہے. میں کہا تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں سب تمہارے لیے تو بنایا ہے. قرآن نے جگہ جگہ کہا تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے یہاں تم سب کے لیے انسانوں کے لیے بنایا. ہاں یہ اتنی چند چیزیں جگہ روک دی, اس کے علاوہ سب حلال ہے. تو حرام چند بتا دیے, ایسی باقی موضوعات میں بھی ہے. کیا منع ہے یہ بتا دیا, کھانے پینے سے الگ. اب یہاں پہ چلتا ہے کیا کیا جائز ہے. ارے سب جائز ہے, جو منع نہیں ہے وہ سب جائز ہے. یہ ہے اصول بنیادی. یہ نہیں ہے کہ سب کیا کیا انہوں نے کیا 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 تھا اس کے سوا سب منع ہے. پوچھتے رہتے کچھ بھی کریں, یہ تو کوئی نیا ہے, نئی بات کہہ رہے ہیں آپ, یہ نیا کام کر رہے ہیں, اس کی دلیل لائیے. حضور نے صحابہ نے کیا تھا, مجھے یہ بتائیے انہوں نے منع کیا تھا. اصول یہ ہے زندگی کی وسعت کے لیے. پھر جو منع ہے وہ بہت کم چیزیں ہیں, جنہیں منع کر دیا اس کے سوا سب جائز. جیسے یہ حلال و حرام میں بات واضح ہو گئی. تو ہم آیت نمبر 60 تک پہنچے, آیت نمبر 60 سورہ یونس کی. 1060 تک انشاءاللہ زندگی رہی تو 61 آیت نمبر 61 سے شروع کریں گے. سبحان اللہ.